السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اگر اللہ والوں کے پاس پہنچ کر میری معافی ہو جاتی ہے، میرے گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، تبھی تو وہ گیا لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ مجھے معاف کرنے کا کوئی راستہ چاہیے۔ بتایا کہ اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ اب ادھر کا ارادہ کیا، کچھ دور جانے کے بعد زندگی کا وقت پورا ہو گیا، کچھ دور جانے کے بعد سانسیں پوری لے چکا تھا وہ انسان، ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور وہ بندہ زمین پر گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اب جب مرتا ہے تو اب دونوں طرف سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں لے جانا ہے اور جنت میں سے رکھنا ہے لے جا کر۔ عذاب کے فرشتے آتے ہیں کہ ابھی یہ اللہ والے کے پاس پہنچا نہیں تھا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے یہ گنہگار ہے، لہٰذا ہمیں اسے جہنم میں لے جانا ہے۔ دونوں فرشتے آپس میں اس بات پر تبادلہ کر رہے ہیں کہ ہم لے جائیں کہ ہم لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں آیا، پوچھا کیا بات ہے بھائی، کس بات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا تبادلہ خیال اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ انسان گناہگار تھا، لیکن توبہ کے لیے یہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ایک نیک انسان کی بارگاہ میں جانے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن ابھی پہنچا نہیں تھا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، اس لیے ہم عذاب کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تیسرے فرشتے نے جسے اللہ نے بھیجا تھا، جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا ایسا ہے، میں ایک حل بتا دیتا ہوں، وہ حل یہ ہے کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لی جائے، جتنے کی زمین قریب بیٹھے وہ فرشتے لے جائیں۔ یہ اپنے گھر سے چلا ہے، اس کے گھر کی زمین ناپی جائے، یہاں تک کہ اگر اس کے گھر کی زمین قریب ہے یہاں سے، اس کا گھر اگر یہاں سے قریب ہے تو تم جہنم میں لے جاؤ، اور اگر یہاں سے ولی کا در قریب ہے تو پھر یہ جنت میں جائے گا۔ دونوں فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، زمین ناپ لی جائے۔ اب زمین جب ناپنے کی بات آئی تو اللہ کو یہ کب گوارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کب گوارا ہے، اس کی شان کریمی کا عالم ہی ہے، اس کی شان رحیمی کا عالم یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے یہ مشورہ بھی دلوایا اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین بھلے تو قریب دور ہے، میرے اللہ میرا جو محبوب بندہ ہے اس سے دور ضرور ہے یہ انسان، لیکن میرا حکم یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں، میری تمنا یہ ہے زمین کہ یہ بندہ میرے محبوب کے در کی طرف چل چکا تھا، ایک خاص بندے کے در کی طرف چل چکا تھا، لہٰذا میری خواہش یہ ہے، میری شان کریمی کی ادائیں یہ ہیں کہ اب اسے جہنم میں نہ جانے دیا جائے، اس پر عذاب نہ ہونا چاہیے، لہٰذا اے زمین تو سمٹ جا تاکہ فرشتے ناپیں تو وہ زمین قریب بیٹھے جہاں سے اللہ والے کا در ہوا کرتا ہے۔ زمین ناپی گئی، فرشتوں نے جب زمین ناپی تو بھلا اللہ کی قدرت کس پر نہیں ہے، اللہ کس چیز پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی حکم دیا زمین سمٹ جاتی ہے۔ اب جب فرشتوں نے زمین ناپی تو جو گھر سے ناپی گئی اس جگہ کی زمین جہاں وہ لاش پڑی ہوئی تھی وہ فاصلہ زیادہ بیٹھا، اور وہ زمین جہاں سے اللہ والے کا در ہوا کرتا ہے وہ زمین قریب بیٹھی۔ رحمت کے فرشتے اسے لے کر چلے گئے۔ اس واقعہ سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان پورے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور توبہ بھی ایسی کی جاتی ہے کہ جس میں کسی اللہ والے کا سہارا لیا جائے، کسی اللہ والے کا سہارا لیا جائے۔ تو بندے مومن ایک اللہ کے ولی کی طرف چل چکا تھا، اللہ کے محبوب بندے کی طرف چل چکا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کے طفیل اسے بخش دیا، اس کو معافی دے دی، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا، اور رحمت کے فرشتے اسے لے کر چلے گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں سے بے پناہ محبت رکھیں، بے پناہ الفت رکھیں،
یہی محبتیں ہمیں کل کام آئیں گی۔ اگر انہوں نے کہہ دیا قیامت میں کہ میں اس بندے کو پہچانتا ہوں، یہ میرے در پر آتا تھا، جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو بھی آتا تھا، یوں ہی گاہے بگاہے بھی میرے آستانے پر آیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اتنا میدان محشر میں کسی اللہ والے کا کہہ دینا، سمجھو اس گنہگار کی بگڑی بن گئی ہے۔ اگر حضور غوث اعظم کسی کے لیے فرما دیں کہ میں اسے پہچانتا ہوں، قسم خدا کی اس کی بگڑی بن گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور کسی کے حق میں یہ کہہ دیں میں اسے پہچانتا ہوں، اس کی بگڑی بن گئی۔ تو اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہوئی ہے، اتنی طاقت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے اتنے مخلص اور اتنے محب بن چکے ہیں کہ کسی بھی گنہگار کو لے کر اگر اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سفارش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارشوں کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وسیلہ تلاش کریں، اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے در پر آئیں اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، انہوں نے جو فرمایا ہے ان فرمودات پر عمل کی کوشش کی جائے۔ صرف عرس منا لینا یا جلسے جلوس کر لینا، صرف یہیں تک محبت کے دائرے نہیں ہوا کرتے، بلکہ محبت کے دائرے یہ بھی ہوا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کو اٹھ کر اللہ کا نام لیا جائے۔ آج کل لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں، اگر انسان 10 بجے سو جائے، آرام سے اس کی 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ صرف کروٹ بدلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کرتا نہیں ہے، اگر ہم واقعی اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں، دیکھیے رب کو کون سی ادا پسند آ جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، کون سی ادا پسند آ جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری ادائیں بڑھاپے میں پسند آئیں گی تو ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، یہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کی عمر نہیں دیکھا جاتا، کسی کی عمر دیکھ کر اسے ولایت نہیں دی جاتی، کسی کی عمر دیکھ کر اسے ولایت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ولایت اس وقت دی جاتی ہے جب انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیز کرو، پرہیزگار بنو۔ اور پرہیزگاری کا حال یہ ہے آپ نیکی نہ کریں، صرف گناہوں سے بچنے لگیں، گناہ چھوڑ دیں، خود بخود نیکیوں کی طرف آپ کا دل راغب ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے گناہ چھوڑ دیں، اور جب گناہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری ساری دنیا بن جائیں گی، تمام معاملات حل ہو جائیں گے، ہمارے دل میں جو خشیت الہی ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، کبھی کبھی راتوں کو اٹھا کریں اور 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں تنہائی میں پڑھا کریں، اور اس کی بارگاہ میں رویا کریں، گڑگڑایا کریں، اس لیے کہ یہ اولیاء اللہ کی سنت رہی ہے، تمام اللہ والوں کی عادت رہی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر جب پوری کائنات ہو جائے، ان کا طریقہ یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے